السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ سورہ بقرہ کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہماری 95 آیتیں یعنی 95 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 96 اور آیت نمبر 97 یعنی 96 اور 97۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کریں گے۔ احرص الناس، حا کو حلق سے نکالنا ہے اور را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، صاد کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ صن، نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ علی حیاۃ، یہاں پر دیکھیے علامت وقف ہے اور جو ہم نے وقف کیا ہے وہ گولتا پر کیا ہے، اور گولتا پر جب وقف کرتے ہیں تو گولتا ہا بن جاتی ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر کیا پڑھا ہے؟ علی حیاۃ، حیات نہیں پڑھا بلکہ حیاہ پڑھا ہے، اس چیز کا دھیان رکھیے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، را کو منہ بھر کے پڑھنا ہے اور کاف کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، أَحَدُهُمْ، ہا کو حلق سے نکالنا ہے اور ہا کو بھی حلق سے نکالنا ہے، لیکن ایک چیز کا خیال یہاں پر یہ رکھنا ہے کہ دونوں کے ساؤنڈ بالکل الگ ہیں، ہا کا الگ ہے اور ہا کا الگ ہے۔ لَوْ يُعَمَّرُ، عین کو بھی حلق سے نکالنا ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کرنا ہے۔ الف سنہ، یہاں پر بھی دیکھیے سیم وہی قاعدہ ہے، گولتا پر وقف کیا ہے تو گولتا کو ہم نے ہا بنا دیا ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، بِمُزَحْزِحِهِ دونوں جگہ پر بڑا ہا ہے تو دونوں جگہ پر حلق سے نکال کر کے پڑھنا ہے، ساؤنڈ بالکل ہا کا الگ ہوتا ہے۔ من العذاب، عین کو بھی حلق سے نکالنا ہے۔ ان یعمر، این کے اندر غنہ کریں گے، ادغام کا قاعدہ ہے، یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں یا ہے، اور میم کے اوپر تشدید ہے تو میم میں غنہ کریں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، واللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، بصیر کے صاد کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ رم، یہاں پر دیکھیے تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں با آ رہا ہے، یہ قاعدہ آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ تنوین کے بعد میں یا نون ساکن کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے یہاں پر تنوین میں جو نون کی آواز نکلتی ہے، اب وہ نون کی آواز نہیں نکلے گی بلکہ میم کی آواز نکلے گی، رم بصیر، ٹھیک ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، قل، قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، من كان، نون میں اخفا کرنا ہے، عدوا لجبريل، عین کو حلق سے نکالنا ہے، فإنه، نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں گے۔ نزلہ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ علی قلبک، یہاں پر دیکھیے شروع میں بڑا قاف ہے، آخر میں چھوٹا کاف ہے، تو بڑے قاف کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، چھوٹے کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ قلبک، دونوں کے ساؤنڈ الگ الگ ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پر علامت وقف تو نہیں ہے لیکن ہم نے یہاں پر سانس توڑا ہے،
آیت کے لمبا ہونے کی وجہ سے۔ تو جب یہاں پر علامت وقف نہیں ہے تو اب پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، بإذن اللہ، اللہ کلام ہے یہاں پر اور اس سے پہلے زیر ہے نون کے نیچے، تو اللہ کے کلام سے پہلے جب زیر ہوتا ہے تو اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، بإذن اللہ، اللہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ مصدقا لما، صاد کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، وہدی، دال کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں واو ہے، تنوین کے بعد میں جب واو آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں، یہ ادغام کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ وبشری، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے، عام طور پر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، یہاں پر بشرا کا جو یہ کھڑا زبر ہے اس کو نہیں کھینچتے ہیں بلکہ بشرا پڑھتے ہیں، بشرا، اس کا دھیان رکھیے گا، آپ کھڑا زبر ہے اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ للمؤمنین، یہاں پر حمزہ ساکن ہے اور حمزہ ساکن کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر کس طریقے سے پڑھا ہے، مؤمنین۔ جی یہ کچھ پوائنٹ تھے آپ کے تجوید کے جو آپ کو یہاں پر بتائے گئے ہیں، ان تمام کا خیال رکھیے گا اور اس کے بعد پریکٹس کیجئے گا۔ فائنلی آپ کو پھر کیسے پڑھنا ہے چلیے پڑھ کر کے دیکھتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ جی آج کا سبق یہیں تک رہنے دیتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور ہم تمام لوگ قرآن کریم کی برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔